آپ دیکھ رہے ہیں IAK نیوز۔ تھانہ سٹی راولاکوٹ میں 3 قیدیوں کی طبیعت اچانک خراب ہونے پر انہیں CMH منتقل کر دیا گیا، جہاں وہ زیر علاج ہیں۔ تینوں کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ اس سے متعلق دیکھتے ہیں یہ مکمل رپورٹ۔ دھماکہ چٹکی ہوا اس سے پہلے جھگڑا ہوا تھا نا، جھگڑے اسے پہ چھوٹے لگے تھے سرے جھگڑے بھی کیسے کھانے کے بعد ہوئی ہے، پانی شانی پیا، کھانا کھایا اس کے بعد۔ کس مقدمے میں آپ؟ میں کیا چیسٹ میں پین ہے، اسٹامک میں؟ پولیس کا اس میں یا ان کا زہر دینے والا مجھے نہیں لگتا، بالکل کوئی ایسا چانس ہے ہی نہیں۔ یہ جو پولیس اسٹیشن سے 3 نوجوانوں کو اسپتال منتقل کیا گیا، کو بعد میں یہ میڈیا کے اوپر چلا کہ کھانے میں کوئی چیز زہر کھا گئے، جس کی وجہ سے یہ پرابلم ہوئی ہے۔ ہمیں 15 سے 17 سال 18 سال ہو گئی ہے، ہمیں قیدیوں کو کھانا دیتے ہیں، چائے دیتے ہیں، روٹی دیتے ہیں، کوئی اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ہوا ہے۔ اور جو رات کو جو قیدی تھا جو سنگولے سے تعلق رکھتا تھا، اس نے کھانا ہی نہیں کھایا۔ پہلے پرابلم اس کو ہوئی تو انہوں نے جب CMH میں پہنچایا، بعد میں 2 قیدی اور تھے جن کو یہ پرابلم ہوئی کہ ان کے منہ سے خون آنے لگا، ان کو بھی CMH میں لے گئے اور یہ خبر چل گئی کہ کھانے میں کچھ زہر تھا۔ ہم تمام لوگوں سے کہتے ہیں، ذمہ دار انتظامیہ سے کہتے ہیں، اگر ہمارے کھانے میں اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا تو 25 لوگ اور تھے جنہوں نے ایک ہی جیسا کھانا کھایا، ایک ہی سب نے مل کر کھانا کھایا۔ اگر 3 آدمیوں کو پرابلم ہوئی ہے، اگر ان کو کسی اور حوالے سے کوئی چیز کھائی گئی ہے، اس کی ذمہ دار ہم نہیں ہیں، وہ پولیس ذمہ دار ہے۔ اس کے بعد ہیں جو جنہوں نے لائے تھے وہ ذمہ دار ہیں۔ میں کل سے سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ رہا ہوں تھانہ سٹی راولاکوٹ کے حوالے سے کہ وہاں کے 3 قیدی ہمارے جو تھے، ملزمان تھے، جو اسپتال ایڈمٹ ہوئے۔ عموماً تھانے کے اندر قیدی بیمار ہوتے رہتے ہیں، ان کو ہم اسپتال لے کے بھی جاتے ہیں، ان کا علاج معالجہ بھی کرواتے ہیں اور ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اس کو الج کیا جا رہا ہے مختلف واقعات کے ساتھ، میں ان کی بھی تصدیق نہیں کرتا اور یہ بھی غلط بیانی سے کام لیا جا رہا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمارے پاس راولاکوٹ کے اندر جو جیل ہے، اس کے اندر قیدیوں کی گنجائش جو ہے رکھنے کی بہت کم ہے، اور اس وجہ سے اکثر قیدی جو ہیں جیل کے بھی سٹی تھانہ میں مقید رہتے ہیں اور ان کو وہاں رکھا جاتا ہے، چونکہ جیل میں انف جگہ نہ ہونے کی وجہ سے۔ ہمارے پاس جو حوالات ہیں، دونوں حوالات جس میں مختلف قسم کے ملزمان مختلف جرائم کے رکھے ہوئے ہیں، تو ان میں 8 10 قیدی 12 قیدی ایک کمرے میں موجود ہوتے ہیں۔ پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جو واقعہ ہوا تھا کچھ 3-4 دن پہلے تھانے میں ایک بندے کی ڈیتھ ہوئی تھی، تو اس کو اس کے ساتھ جو منسلک کر رہے ہیں کہ جی اس واقعے کو اور رنگ دینے کے لیے ان لوگوں کو تھانے میں زہر دیا گیا ہے، تو میں اس کی تصدیق نہیں کرتا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ والے قیدی نہ اس حوالات میں تھے اور نہ ہی ان کے ساتھ ان کو رکھا گیا تھا۔ یہ علیحدہ دوسری حوالات میں رہتے ہیں جہاں 11 لوگ ایک ہی کمرے کے اندر مختلف اوقات میں رکھے گئے ہیں۔ اور یہاں میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ تھانے کے سٹاف جو ہے وہ صرف ان کا کھانا ٹائم پہ مینیج کرتا ہے، لیکن ان کا تمام کھانا جو ہے وہ ہمارے تھانے کے قریب ایک ہوٹل ہے جس سے کھانا چائے وغیرہ وہاں سے آتی ہے، جو ان قیدیوں کو کھلایا جاتا ہے، جو یہ قیدی کھاتے ہیں۔ اور اس دن بھی 10-11 لوگوں کا کھانا اسی ہوٹل سے آیا اور تمام لوگوں نے کھایا اور وہاں کا پانی بھی پیا، اور ان میں سے باقی لوگ جو ہیں وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں۔ ان 3 لوگوں کو پرابلم ہوا جس وجہ سے ان کو ہم نے اسپتال میں منتقل کیا، جس میں محمد حفیظ جو ہے یہ آلریڈی پہلے اس کو ہم 2 بار اسپتال یا 1 بار چیک کروا چکے تھے۔ اس کو ملٹیپل ایشوز ہیں، سابقہ بیمار انسان ہے یہ، اور اسی وجہ سے وہاں پہ اس کو کوئی پرابلم ہوا ہے۔ دوسرا زبیر ہے جو اسپتال داخل ہوا، یہ آپس میں لڑے ہیں، یہ بھائی بیگ کے ہیں، یہ ایک دوسرے کو مارتے رہے ہیں اور یہ زخمی تھے، اور یہ اس کل ہی دن کو اسپتال سے ڈسچارج ہو کے آیا تھا تھانے میں، اور تھانے میں
اس کو کل ہی لایا گیا اور تھانے میں کل یہ تقریباً 2-3 گھنٹے ہی چار رہا، اس کے بعد پھر اس کو پرابلم ہو گیا اور اس کو واپس ہمیں اسپتال شفٹ کرنا پڑا۔ جو تیسرا یاسین ملزم ہے وہ ہمارے پاس چوری کے کیس میں ہے اور یہ نشہ کرتا ہے، عادی نشہ منشیات کا استعمال کرنے والا ہے اور اس سے تمام لوگ آگاہ ہیں، واقف بھی ہیں جو اس علاقے کے رہنے والے ہیں، اور اس کو یہ پرابلم ہوا۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ جو زہر خورانی کے متعلق باتیں ہو رہی ہیں ان کی میں تصدیق کروں، کیونکہ میں خود رات کو ہاسپٹل گیا تھا، ان کو جا کے دیکھا بھی، ڈاکٹر صاحب سے بھی میں نے بات کی، وہاں جو سٹاف کام کر رہا تھا ان سے بھی بات کی، اور پھر ان کے میں نے معدوں کا مواد بھی جو ہے وہ لیا ہے اور ان کو میں نے سیمپلنگ کروائی ہے، وہ بھی ہم لیبارٹری میں بھیج کے چیک کروائیں گے کہ یہ کیا ایشو ہوا ہے، اور اس کی پراپر انکوائری ہو کے اس کو انویسٹیگیٹ کر کے ہم اس ایشو کو سامنے لائیں گے کہ ان کو کیا پرابلم ہوا ہے، اور اس کے بعد اس کو پراپر طریقے سے باقی سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کے حوالے سے اقدامات بھی کریں گے۔ اس کے اوپر پھر میں نے رات کو ہی انسٹرکشن کی کہ آئندہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ پانی ہوٹل کا یا باہر سے استعمال نہیں کرے گا۔ جو پانی ہم تھانے میں پولیس کے ملازمین کو پلانے کے لیے اپنا باہر سے چشمے سے بھر کے لاتے ہیں، وہی پانی قیدیوں کو بھی آئندہ میں نے انشور کیا ہے کہ وہی پلایا جائے گا۔ ہوٹل کا کھانا میں نے آج ایس ایچ او کو اسٹرکٹلی باؤنڈ کیا ہے کہ ہوٹل کا کھانا بھی ان کو کھانا بند کر دیں، اور ہماری جو پولیس لائن میں ہمارا جو پولیس کے جوانوں کو کھانے والا کھانا ہے تو اس کا کھانا ان کو کھلایا جائے اور اسی کھانے کے اوپر اکتفا کیا جائے، ہوٹل کا کھانا ان کا سر دست بند کیا جائے۔ ہو سکتا ہے ہوٹل کا کھانا پرانا ہو یا کوئی اس طرح کا کھانا ہو جس سے ان کو فوڈ پوائزننگ ہو سکتی ہے، اور پھر خاص کر میں نے تھانے کے مرر کو اور ایس ایچ او کو یہ بھی انسٹرکٹ کیا ہے کہ جو باہر سے لوگ محبت میں گندا فروٹ اور یہ جوسز وغیرہ لے جا کے قیدیوں کو دیتے ہیں پینے کے لیے، کھانے کے لیے، یہ بھی آئندہ پراپر چیک ہوں، کوئی ایکسپائر چیز جو ہے وہ اندر نہیں جانی چاہیے جس سے کہ تھانے کی بدنامی کا باعث بنے۔ ہم کسی قسم کا الزام اوپر کس لیے لیں کہ لوگ اپنے گھروں سے محبت میں آ کے لوگوں کو ایکسپائر چیز کھلا جائیں اور ہمارے لیے وہ بدنامی کا باعث بنے۔ انشاءاللہ انشور کریں گے، اور واقعات انسان کو آئندہ سیکھنے کا موقع دیتے ہیں اور اس سے انسان سیکھتا ہے اور اسی کے آگے چل کے اس تجربے کی روشنی میں چیزوں کو ٹھیک کیا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس کی پراپر انکوائری بھی کروا رہے ہیں اور اس کا پراپر جو ہے آئندہ بندوبست بھی کریں گے۔ کہ وہ جو واقعہ ہوا وہ ہمارے پاس ایک بندے نے شکایت کی کہ جی جو پولیس کے پاس ہوئی تھانے میں کہ جی چکسواری سے کوئی لڑکی اغوا ہوئی ہے، جو کوٹے کے ایک بندے نے اغوا کی ہوئی ہے، اور وہ ان کو یہاں راولہ کوٹ میں ان کے جو ورثاء آئے ہوئے تھے چکسواری سے، انہوں نے ان کو راولہ کوٹ میں کہیں بلایا، یہاں بات ہوئی، کوئی بات ان کی آپس میں بن نہ سکی، انہوں نے یہاں کی پولیس کو انوالو کیا، پولیس ان کو تھانے لے گئی، امانتاً اس کو تھانے میں رکھا کہ چکسواری جا کے آپ مقدمہ درج کروائیں اور پھر وہاں کی پولیس کو ساتھ لے کے آئیں، اس کو لے جائیں۔ تو اس پہ ان کا یہی تھا، انہوں نے اس کو یہاں ڈیٹین کیا، تو اس کے نتیجے میں رات کو انہوں نے اس کو سیفٹی کے طور پہ بند کیا، تو اس پہ یہ واقعہ ہو گیا، اس پہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، پراپر تفتیش ہو رہی ہے، جس کا قصور ہوگا وہ اس کو بھگتے گا۔ اس میں کوئی لمبی بات کرنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، چونکہ ہم نے ایک 4 رکنی انویسٹیگیشن ٹیم بنا دی ہے جو اس معاملے کی تحقیق اور تفتیش کر رہی ہے، وہ اس کو پراپر انویسٹیگیٹ کرے گی اور اس کا پوسٹ مارٹم بھی کروا دیا ہے، جو چیز بھی ہے وہ سامنے آ جائے گی انشاءاللہ۔ شکریہ آپ کا کہ آپ نے میرا موقف لیا، تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ رابطے میں بھی رہیں گے۔ دیکھتے رہیے IAK نیوز۔